ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر نعمتیں بنی اسرائیل پہ عنایت فرمائی، بنی اسرائیل کو خاص نوازا، انہیں وعدوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا تم نے ایک دوسرا خون نہیں بہانا ہوگا۔ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بیت اللہ کا مقام، بیت اللہ سے زیادہ مسلمان کا مقام ہے، بیت اللہ سے زیادہ مسلمان ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے، دوسری طرف کسی مسلمان کو شہید کر دیا جائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا میں مسلمان کا انتقام لوں گا، پھر بیت اللہ کو خراب کرنے والے سے انتقام لوں گا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تم نے ایک دوسرا خون نہیں بہانا ہوگا۔ اللہ کے یہاں انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے حیوانات، جانور، ترند پرند، ان سب کی قدر ہے اللہ کے یہاں، اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا میں نے تم سے کہا تھا تم نے خون نہیں بہانا ہوگا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم نے اپنی جانوں کو، اپنے عائد و اقارب کو ان کے گھروں سے نکالنا ہوگا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے ان باتوں پر۔ کسی کا ناجائز خون بہانا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کسی کی توہین کرنا، کسی کی تذلیل کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، لونڈی آئی، تو حضرت عائشہ نے اس لونڈی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول دیکھیے بریرہ کا قد۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو تم نے اس کی شخصیت پہ تنقید کی ہے۔ فرمایا اگر اسی ایک گناہ کو سمندر میں پھینک دیا، سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی توہین کی جائے، کسی ذمی کو مارا جائے، ناجائز مارا جائے۔ فرمایا کہ ناجائز ذمیوں کو نہیں مارنا، کسی کو نہیں مارنا دے۔ فرمایا کہ ذمیوں کی تم نے حفاظت کرنی ہوگی، اہل کتاب کی تم نے حفاظت کرنا ہوگی۔ اگر تمہارے آگے تمہارا دشمن بھاگ نکلے میدان جنگ کے اندر، تمہیں اسے کچھ نہیں کہنا ہوگا، ہتھیار پھینک دے کچھ نہیں کہنا ہوگا۔ فرمایا باغوں کو تم نے نہیں اجاڑنا ہوگا۔ اللہ کو تخریب کاری، فساد فی الارض زمین میں پسند نہیں ہے۔ فرمایا میں نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم نے خون نہیں بہانا ہوگا، تم نے اپنے عائد و اقارب، رشتہ داروں کو گھروں سے نہیں نکالنا ہوگا۔ تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم گواہ تھے، تم نے ایسے ہی کام کیے، خون ریزی کی، ناجائز لوگوں کو تنگ کیا، ان کو گھروں سے نکالا، وطن بے وطن کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان بنی اسرائیل پر فرمائے تھے، اور یہ وعدے لیے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، تم نے کھری کھری بات کرنی ہوگی، احکام کو صاف صاف بیان کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بات کے ساتھ تم ایمان لے آؤ، بات کو چھوڑ دو، بات پر عمل کر لو۔ جزوی طور پر تم نے اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرنا، تم نے کلی طور پر اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ قوم جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا تم کتاب کے بعض حصے کو مان لیتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا جو ایسے کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اور دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کا مقدر ذلت بن چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنوں کی ہے، منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو فرمایا میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے حق کو سچ سچ بیان کرنا ہے، کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم نے اس کو چھپانا نہیں ہوگا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فرمایا تم نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے تم نے چند ڈالر لے لیے، چند ریال لے لیے۔ تم نے اللہ کی کتاب کو چھپا لیا، اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان نہیں کیا۔ آخر تمہارا مقدر بنو اسرائیل ذلت ٹھہرائے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، میں نے تم سے کہا تھا کتاب کو چھپانا نہیں ہے۔ فرمایا کہ الم یؤخذ علیکم میثاق الکتاب، کیا تم سے کتاب کا وعدہ نہیں لیا گیا کیا تھا؟
اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ تم نے اللہ پر حق بات کہنی ہوگی، جھوٹ بات نہیں کہنی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی غلط بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔